اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ ہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، فتثیر سحابا، تو وہ اٹھاتی ہیں بادلوں کو، فیبسطہ فی السماء کیف یشاء، پھر اللہ تعالیٰ آسمان پہ دیکھو کیسے ان بادلوں کو پھیلا دیتا ہے، وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، اور پھر اس کو کر دیتا ہے ٹکڑے ٹکڑے، فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر تم دیکھتے ہو کہ کس طرح بارش ان میں سے ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے. جب بادلوں کا آپس میں وہ ایک الیکٹرک معاملہ ہوتا ہے اور ٹکڑیوں کی شکل میں بادل پازیٹیو اور نیگیٹو چارج کے حوالے سے، تو اس میں سے پھر بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے. فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، پھر جب پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اذا ہم یستبشرون، تو وہ خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں. ظاہر ہے بارش نہ ہو آج تو ہمیں اس کا احساس نہیں ہے نا. یہ تو جو کھیتی باڑی کر رہے ہیں ان سے پوچھے بارش کتنی اہم ہے، خصوصاً بارانی علاقوں کے اندر جہاں پہ زمین میں بھی پانی اتنی آسانی سے اویلیبل نہیں ہے، کوئی نہری نظام نہیں ہے. ان کی تو زندگی ڈیپینڈنٹ ہے بارش کی. بلکہ آج ان کو تو چھوڑ دیں جو ہم زمین سے بھی پانی نکال رہے ہیں، وہ پانی بھی اسی بارش کی وجہ سے، وہ گلیشیئرز پگھلتے ہیں، ان کے پگھلنے کی وجہ سے زمین کے اوپر دریا چلتے ہیں اور زمین کے نیچے بھی دریا چلتے ہیں، اور وہ وہی دریا ہیں جن میں سے ہم پانی نکال رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب کا سب معاملہ سمندر میں سے ویپوریشن ہو کے یہ پورا واٹر سائیکل جسے ہم کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. صرف واٹر سائیکل ہی ڈسٹربنس ہو جائے اس کے اندر تو زمین میں کوئی بھی روئے ارض پہ رہنے والی زندہ مخلوق ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی. تو وہ خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ، جبکہ اس سے پہلے أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسُونَ، اس سے پہلے کہ ان پہ بارش نازل ہوتی ہے مایوس ہو چکے تھے، ان کو امید ہی نہیں تھی. ظاہر ہے کسی کے اختیار میں نہیں ہے، واٹر سائیکل تو کوئی نہیں کنٹرول کر سکتا. اور اتنا لاکھوں کروڑوں ٹن پانی کہاں پہ سٹور ہو سکتا ہے؟ وہ گلیشیئرز کی فارم میں اللہ تعالیٰ نے سٹور کر دیا، پوٹینشیل ڈفرنس رکھا ہے، وہاں سے پگھل کے نیچے آتا ہے. ورنہ یہ سمندر کو اٹھا کے سٹور کرنا پڑ جائے پہاڑوں کے اوپر، تو پہاڑوں پہ تو اتنی جگہ ہی نہیں ہوتی ہے. تو برف کی فارم میں ہی وہ وہاں پہ گرتے ہیں نا، تو تبھی وہ پھر پگھلتے ہیں گلیشیئرز، اور یہ پانی اوپر بھی دریا چلتے ہیں اور نیچے بھی چلتے ہیں. یعنی انسان تو صرف یقین کریں ڈسکوری ہی کر رہا ہے، باقی کچھ کر نہیں سکتا انسان. اسی فزیکل فینومینا آف نیچر میں جتنی چیزیں ہیں انہی سے ہی استفادہ کرتا ہے. فانظر الی آثار رحمت اللہ، پس دیکھو اللہ کی رحمت کی علامتوں کو. کیف یحیی الارض بعد موتها، کس طرح اللہ تعالیٰ پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اس میں سے ہریالی اگتی ہے. ان ذالک لمحیی الموتى، بے شک وہی اللہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا. یہ اس میں سے مورل لیسن، جیسے ایک سٹوری کا مورل لیسن ہوتا ہے نا، ان تمام فزیکل فینومینا آف نیچر کا مورل لیسن یہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ نے تمہیں زندہ کرنا ہے، بندے سے پتر پڑ جاؤ، سیدھے ہو جاؤ. یہ مورل لیسن ہے اس کا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی زندہ کرے گا. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر وہ اللہ قادر ہے. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اگر ہم ان کے پاس ایسی ہوا بھیج دیں، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، جس کے اثر سے وہ دیکھیں کہ زرد ہو جائے، لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، ان کی سرسبز کھیتیاں جو ہیں وہ زرد پڑ جائیں. یعنی ایسی گرم ہوا لودار چلے کہ ان کی کھیتیوں کو وہ جلا کر رکھ دے. اور آپ کو پتا ہے سبزہ جو ہے جب بالکل مردہ حالت میں پہنچتا ہے تو وہ زرد ہو جاتا ہے. کئی بار جب لوئیں چلتی ہیں گرمیوں کے اندر، گرم ہوائیں، تو سبزہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ گھاس بھی جو ہے وہ بالکل تنکا بن جاتی ہے. یہی کچھ فصلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اگر کر دے، من بعدہ یکفرون، تو اس کے باوجود وہ کفر پہ اڑے رہیں گے. یعنی جس نے بات نہیں ماننی ہے، دل بے ایمان تھے اجتا ٹھیر، جو یہ تکلیفیں بھی دیکھے گا نا، وہ اس طرف اس کا دھیان، جس نے بات نہیں سمجھنی اس طرف نہیں جائے گا کہ یہ خدا کے کرنے سے ہو رہا ہے، میں خدا کی طرف رجوع لاؤں. اور جو رجوع لانے والا ہے وہ تو ظاہر ہے پھر لے کے آئے گا. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے. وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ، اور نہ ہی بہروں کو، ثُمَّ الدُّعَاء، اپنی پکار کو. یعنی جو عقل کے اندھے اور بہرے ہیں، یعنی جو بات ماننے والے نہیں ہیں. ایک تو سویا ہوا شخص ہے، اس کو تو جگایا جا سکتا ہے، لیکن ایک شخص آنکھیں بند کر کے زبردستی لیٹا ہوا ہے، اس کی نیت ہی نہیں ہے اٹھنے کی، اس کو کون جگا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جگا سکتا.
وہ پہلے ہی جاگ رہا ہے. جاگے ہوئے کو آپ کیسے جگائیں گے؟ وہ جاگنے ہی نہیں چاہ رہا، مکرا بن کے لیٹا ہوا ہے. یہی علماء کا حال ہوتا ہے کہ آپ عام آدمی کو کوئی بات بتاتے ہیں نا تو وہ اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، بات سن لیتا ہے. لیکن جب آپ یہی کسی ایک فرقہ پرست مولوی کو کوئی حق بات بتاتے ہیں نا تو وہ فوراً اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کون سی بات کر رہا ہے. یعنی یہ فرقہ واری اتنی بڑی لعنت ہے، اس لیے قرآن پاک میں اس کو کنڈیم کیا گیا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں مت بٹو. بہرحال اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مردے ہیں، عقل کے مردے ہیں، ان کو آپ نہیں سنا سکتے. اذا ولوا مدبرین، جبکہ وہ پیٹ پھیر کر بھی جا رہے ہو. یعنی جس نے بات نہیں ماننی ہے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ بھی اسے نفع نہیں دے گی. اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، بلکہ وہ سننے والا ہی بے ایمان ہے. وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندھوں کو جو گمراہی کی اندھیروں میں غرق ہیں ان کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے. ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، آپ تو بات اسی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات کو ماننا چاہے. فہم مسلمون، اور اس کے وہ سر تسلیم خم کرنا چاہے اس کو ہی آپ ہدایت دے سکتے ہیں. یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے. یہ ہے وہ مسئلہ تقدیر. لوگ کہتے ہیں نا جی مسئلہ تقدیر کیا؟ تقدیر تو اپنے پر خود غالب کرواتا ہے. کوئی بندہ ایک بات سننا ہی نہیں چاہتا. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، اور کافر کہتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو مت سنا کرو. والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ. یہاں بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اور علماء کا طبقہ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں قرآن دی ڈائریکٹ میں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. اگر ہمیں کوئی یہودی یا عیسائی آ کے یہ بات کرے تو ہمارے فوراً کان کھڑے ہو جائیں گے، یار یہ تو اسلام کا دشمن ہے اس لیے مجھے کہہ رہا ہے. لیکن داڑھی پگڑی، میں بھی وہ کہتا ہوں کہ پگڑی بھی وہ پہن کے اور داڑیاں پہن کے، یہ رکھی ہوئی نہیں ہے، پہنی ہوئی ہے. اور ممبر رسول پہ آ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اسلام کا عالم یہ بات اگر کرے کہ قرآن دی ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے اور کتنا لمحہ فکریہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو بات اسی کو سنائیں گے جو بات ماننا چاہے، ایمان لانا چاہے اور وہ سر تسلیم بھی خم کرنے والا ہو. اللہ الذی خلقکم من ضعف، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ابتدا میں کمزور پیدا کیا. یعنی بچہ، انسان کا بچہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اتنے جانوروں کے بچے نہیں کمزور ہوتے. جانور کے بچے بھی پیدا ہوتے ہی کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں. آپ یہ مرغی کے انڈے میں سے جب چوزا نکلتا ہے نا وہ چگنا شروع کر دیتا ہے، پانی پینا شروع کر دیتا ہے، اس کو کوئی نہیں سکھاتا. بلی کے ایک دن کے بچے کو آپ اس ٹیبل پہ رکھ دینا، اس کو بھی پتا ہے میں مطلب ذرا سا ہلا تو نیچے گرتے ہوں. لیکن انسان کا آپ 1 سال کا بچہ بھی رکھ دیں، وہ اگر کروٹ لینے والا ہے تو نیچے گرتا ہے. کئی بار ہوتا ہے نا مائیں مطلب دونوں طرف تکیے رکھ کے ان کو سلاتی ہیں کہ تھلے نہ ڈگ پڑیں. اتنا کمزور ہوتا ہے انسان کا بچہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں، انسان کو اوقات اللہ تعالیٰ اس کی بیان کر رہا ہے کہ تم اتنے کمزور پیدا ہوئے. ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر تمہیں کمزوری کے بعد ہم نے قوت دی. ثم جعل من بعد قوة ضعفا، اور پھر جوانی کے پہنچنے کے بعد دوبارہ سے بڑھاپے میں کمزور کر دیا. وشیبا، اور بڑھاپا دے دیا. یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. وہو العلیم القدیر، اور وہی علم والا اور قدرت والا ہے. اور واقعی حقیقت بات ہے کہ انسان کی جو کمزوری ہے نا، یہ انسان کو بڑھاپے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ اس کا ایکسپیرینس کرا دیتا ہے بیماری کی شکل میں. یعنی جب انسان بیمار ہوتا ہے نا، انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے شاید میں کبھی ٹھیک رہا ہی نہیں تھا. حالانکہ وہ زندگی کا ایک واقعہ ہوتا ہے. زندگی کا ایک واقعہ انسان کی جو گزشتہ زندگی ہے اس کو 0 سے تو نہیں ملٹیپلائی کر دیتا. اگر اس نے 40-50 سال صحت کے گزارے ہیں اور اب 1 سال کی بیماری آ گئی ہے تو وہ کہ جی میری زندگی برباد ہو گئی. وہ 40-50 سال میں 1 سال کی کیا اہمیت ہے؟ اور پھر اس کے بعد پھر 20-25 سال اگر اچھے آ جاتے ہیں تو اس کو تکلیف یاد بھی نہیں ہوگی. جب انسان بیماری سے اٹھتا ہے اور جب صحت پکڑتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں پھر وہی اسی قسم کی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ بیماری میں تو لگ رہا ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی مومن ہی نہیں ہے. اللہ کی طرف ایسا رجوع ہو جاتا ہے. اور
اور اسی طرح تکلیف میں بھی. اور حقیقت بات ہے کہ بسا اوقات تکلیف میں تو ہم نے لوگوں کو مسجدوں میں آتے ہوئے دیکھا ہے، تو یعنی جو ریگولر مسجدوں میں آنے والے لوگ ہیں وہ ان پہ رش کرتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں کڈا وڈا ولی بن گیا اللہ کا. یعنی ایسا خشوع خضوع چہرے پہ ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے، تسبیح ہاتھ میں آ جاتی ہے، لمبی لمبی نمازیں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن جیسے ہی مسئلہ حل ہوتا ہے پھر جناب وہی حالت ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کو یہ ایکسپیرینس کرواتا رہتا ہے. تو یہ بڑھاپا جو ہے نا، یہ تو پھر ایک الٹیمیٹ اللہ تعالیٰ نے چیز رکھی ہے کہ انسان کو یہ بتا دے کہ انسان کتنا کمزور ہے. اور میرا اس پہ ایک کلپ بھی چڑھا ہوا ہے کہ گاڈ انسان کی ضرورت کیوں ہے، اللہ انسان کی ضرورت کیوں ہے. میں نے یہی بات کی ہے کہ انسان کی ضرورت یہ ہے کہ انسان نے کمزور ہونا ہے، انسان نے بیمار پڑنا ہے، اور سب سے بڑی چیز انسان نے مر جانا ہے. اگر انسان بیمار نہ پڑے، انسان کو کوئی تکلیف نہ آئے، انسان بوڑھا نہ ہو اور انسان کو موت نہ آئے، تو انسان کو پھر خدا کی ضرورت ہی کوئی نہیں رہتی. اگر آپ کو موت نہیں آنی تو پھر آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ آپ کو کوئی تکلیف ہی نہیں آنی پھر آپ نے کس سے کیوں مانگنا ہے؟ آپ کو بڑھاپا ہی نہیں آنا، ہمیشہ اچھی صحت رہنی ہے، تو آپ کو خدا کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ چیزیں اٹیچ کی ہیں، موت، بیماری، پریشانی، بڑھاپا، تاکہ انسان کو احساس رہے کہ وہ آزاد نہیں ہے. اس نے اپنے آپ کو خود پیدا نہیں کیا، کسی کے بنانے سے پیدا ہوا ہے، اور جس کے بنانے سے پیدا ہوا ہے اس کی اطاعت اختیار کرنا ضروری ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور جب قیامت قائم ہوگی تو مجرم قسمیں اٹھائیں گے، مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، کہ وہ دنیا میں تو نہیں رہے مگر ایک لمحے کے لیے. 50,000 سالہ جب قیامت کا دن ہوگا اس میں یہ 50 سال کیا آٹے میں نمک بھی نہیں. تو انسان کہے گا یار میں تو دنیا میں تو یار کوئی اصل زندگی تو اب شروع ہوئی ہے. جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے، جب مرے گا تو جاگ اٹھے کہ یار اصل زندگی تو بعد میں شروع ہونے والی تھی، مجھے اس کی تیاری کرنی چاہیے تھی. تو قیامت والے دن بھی انسان کہے گا دنیا میں تو میں ایک لمحے کے لیے رہا، اصل تو اس زندگی کے لیے مجھے کچھ تیاری کرنی تھی. کذالک کانوا یؤفکون، یوں ہی وہ پہلے بھی غلط بیانی کیا کرتے تھے. یعنی وہ کہتے تھے آخرت کوئی نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، اور اگر آخرت ہوئی بھی تو وہاں بھی اللہ کے ہاں ہمارے لیے بھلائی ہوگی. کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے، بے ایمان ہے، ٹھگ ہے، بے نمازی ہے، اللہ جو کچھ بھی ہے تیری نسبت و کام آئی جائے گی تیرے نبی کی. یہ سیم وہی عقیدے جو یہودیوں کے اندر پائے جاتے تھے. سورہ بقرہ قرآن کے شروع میں ہے ہی اسی لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس امت کو بتائے کہ تم سے بھی لاڈلی ایک امت تھی اپنے زمانے کی، جس میں اللہ نے 3 کتابیں بھیجی، تورات، انجیل، زبور، اور ہزاروں انبیاء مبعوث کیے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا مردود کیا کہ آج تک وہ مردود بارگاہ ہیں.